پارٹیوں کے خلاف غلط بات کرے، گالیاں دے، کسی کو پتھر مارے، کسی کو فلانا کرے، لیکن ایک بات ہر آدمی اٹھتا ہے کہ 3 نمبر تو چار، ہر آدمی اٹھتا ہے پاکستان کو کون بچائے گا؟ عمران خان۔ آج میں آپ کے ایک ساتھی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، تحریک انصاف کے پاس جتنی انسانوں کی حمایت ہے یہ پاکستان میں کسی کے پاس نہیں رہی، کبھی نہیں رہی، لیکن پھر بھی عمران خان جیل میں ہے۔ اس کی وجہ میں معافی چاہتا ہوں، اس کی وجہ تحریک انصاف میں ڈسپلن کی کمی۔ ہر 100 آدمی کا ایک لیڈر ہے، دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے اور سب عمران خان پہ متفق ہیں۔ اس طرح عمران خان نہیں نکلے گا۔ کل ہم چلے تھے، بہترین جلوس تھا، MNAs تھے، MPs تھے، درجنوں گاڑیاں تھیں، لیکن سارے اس میں ایک لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، سارے جلوس میں ایک لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا کہ لوگ سنتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی 200 آدمی جلوس میں ایک ساتھ نہیں چلتے، تو کب فیل ہوتی ہے، لوگ گرتے پڑتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، ارے بھائی آپ جیت جائیں گے۔ آج جمعے کا دن ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہوئے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ گلی میں کسی تجارتی قافلے کی آواز آئی کہ تجارتی قافلہ پہنچ گیا۔ نماز پڑھنے والے مسلمان سارے بھاگ گئے ادھر، حضور کا اکیلا چھوڑا۔ آج ہر آدمی جا کے سورہ جمعہ ہے قرآن کریم میں، پھر اللہ پاک نے کہا کہ ایسے نہیں ہوتا۔ ہر کام کے لیے رسول اللہ مبارک نے کہا ایسے نہیں ہوتا، ہر کام کے لیے ایک تنظیم ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، قافلے آتے جاتے رہے ہوں گے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہاں سے قافلہ آئے اور ہم نے جمعگان وہ کر دیا۔ ہم نکلے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے۔ علامہ مولانا ناصر عباس صاحب، میں، ہم تحریک انصاف کے ساتھ ایک سخت وقت میں متحد ہوئے۔ ہمیں اردو کی وہ خواہش نہیں ہے، ہم اس لیے نہیں آئے خدا نخواستہ کہ ہمیں کیا ملے گا۔ ہم ان تاریخوں کے وارث ہیں جی، ہمیں یہ بتایا گیا ہے، یہ پڑھایا گیا ہے، یہ سمجھایا گیا ہے کہ جہاں بھی ظلم ہوگا آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم لاہور اس لیے نہیں آئے کہ کسی کی بات کو کہیں، ہم ظلم مٹانے نکلے انشاءاللہ، ہم مظلوم کا ساتھ دینے نکلے ہیں۔ مظلوم کروڑوں میں ہے، ظالم لاکھوں میں ہے، ہمیں تھوڑی سی ڈسپلن کی ضرورت ہوگی۔ تحریک انصاف کے لوگوں کا امتحان ہے۔ جمعے کے دن، جمعہ نہیں، 8 اکتوبر کو جس دن انتخابات ہوئے تھے، دنیا میں کہیں بھی کسی ملک میں، کمیونسٹ ملک ہو، امریکہ ہو، فلانا ہو، کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ ملک کی سپریم کورٹ 8 فروری، میں بھول جاتا ہوں تاریخ، ایک ملک سپریم کورٹ ایک پارٹی سے الیکشن سمبل چینتی ہے، مختلف پلانے توشہ خانے سے تم نے ایک پستول لیا تھا، بھی لیا تھا، تم کو شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے، تم ایک ووٹ کے بدلے 99 کروڑ روپے دیتے ہو، تیرے باپ کا خزانہ کہاں سے آیا؟ 90 کروڑ روپے۔ ایک ووٹ سرکار کو اگر میں دوں، خدا نہ خواستہ مجھے ایک اسٹک کے نشان پہ 70 کروڑ ملے گی، لیکن نواز شریف کو، عمران خان کو، ان کی بیگم کو جی توشہ خانے سے پتہ نہیں کیا آیا تھا، 15 سال جیل۔ بچوں کو مارو پیٹو، دنیا میں کہیں بھی اپنے بچوں کی جذبہ حریت کو نہیں کوٹا جاتا، اپنے عورتوں بچوں کی عزت کی جاتی ہے۔ ڈی چوکے کیا ہو رہا تھا، وکیل صاحب بیٹھے، بڑے نیتا بیٹھا ہوا ہے، یہ انسان کا حق ہے۔
پاکستان کے آئین میں حق ہے کہ آپ جلوس نکال سکتے ہیں، جلسہ کر سکتے ہیں، پارٹی بنا سکتے ہیں، مرد آباد زندہ باد کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے ڈیو چوک میں اپنے بچوں کو گولیاں ماری سر میں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، درجنوں۔ آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کوئی کہتا نہیں کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم شرک کے بعد سب سے خطرناک گناہ انسان کی موت کو کرتا ہے، انسان کے قتل کو قرآن کریم شرک کے بعد سب سے بڑی گناہ سمجھتا ہے، ناقابل معافی گناہ سمجھتا ہے۔ انسان کا قتل دو اوقات میں جائز ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر وہ خدا نخواستہ کسی کا قاتل ہو، کسی کے پیارے کو مارا ہو، کسی کے باپ کو مارا ہو، پھر حیا نہ کرتا ہو، کورٹ کے پاس نہ آتا ہو، بدماشیاں کرتا ہو، اس کا قتل جائز ہے۔ دوسرا، قرآن کریم نے اس انسان کا قتل جائز قرار دیا ہے جو سوسائٹی میں فساد پھیلاتا ہے۔ باقی قرآن کا حکم ہے، علماء تو بیٹھے ہوئے، کہ اگر کسی نے ان دو وجوہات کے علاوہ کسی انسان کو قتل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ آپ نے بچوں کو مارا، آپ ہماری پولیس ہیں، آپ نے تھانے میں ہمارے بچوں کی کپڑے اتارے، شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ تو آپ خدا نخواستہ میرے کپڑے اتار کے کیا دیکھیں گے؟ آپ لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، لوگوں کی باسمت مستورات کو بے عزت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے، لعنت تو تم پہ، لعنت تو تمہارے قلعے۔ قلعہ یوں ہوتا ہے۔ نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ ہاں، اس طرح ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، وہ یوں ہے کہ اس میں اسلام قید ہے، اسلام قید ہے اس قلعے میں، اسلام نہیں ہے۔ اسلام مسلمان آدمی یہ کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ میرے خیال میں احد یا بدر کی غزوہ سے پہلے، اگر میں صحیح نہ ہوں، علماء مجھے ٹھیک کر دیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو انتہائی جنگی ماہرین صحابہ گرفتار ہوئے، مخالفین نے گرفتار کیا، ان کے درمیان جرگہ ہوا۔ مخالفین نے یہ شرط رکھی کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ان ساتھیوں کو اس شرط پہ رہا کریں گے، آپ کا وعدہ ہوگا اگر ہمارے درمیان پھر جنگ ہوئی، ایک جنگ، آپ کا وعدہ ہوگا یہ آپ کے جنگی ساتھی اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ رسول مقبول نے کہا ٹھیک۔ فوراً 10-20 ایک مہینے کے بعد غزوہ ہوا، احد کا یا بدر کا۔ بعض لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو ہمارے بڑے جنگجو ساتھی ہیں، یا تیر انداز ہیں، یا شمشیر زن ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں وعدہ دے چکا ہوں، میں وعدہ دے چکا ہوں، آپ نے وعدے کا احترام کرنا ہوگا، ہم کا احترام کرنا ہوگا، لوگوں کے حقوق کا احترام کرنا ہوگا، پھر جا کے پاکستان زندہ باد ہوگا۔ ہم یہاں آئے ہیں، جو کچھ 18 فروری کو ہوا، 8 فروری کو ہوا ہے، اگر کوئی غلطی مانتا ہے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کیسے مذاکرات ہوں؟ آپ نے میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا، صوفہ سیٹ سونا مونا غربت کی جو میری لوٹ کے لے گئے، پھر مذاکرات اس پہ ہو گئے کہ میرا سامان دو، میرا سامان مجھے واپس دو۔ یا پھر اس پہ ہو سکتے ہیں کہ کوئی غلطی ہوئی، آئے ہم غلطی مان لیں، جنگل بھی غلطی مان لیں، یہ بھی غلطی مان لیں، شہباز بھی غلطی مان لیں۔ اگر ہمارے پیچھے غلطی ہوئی ہے، ہمیں غلطی کو بتا دیں، آج بیٹھے پاکستان کو بچائیں۔ پاکستان اس طرح خالی خون لاہور سے نہیں بچے گا۔ ہم یہاں آئے ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8 فروری کو ہم نے یوم وہ بنانا ہے، ظلم کے خلاف جھنڈے اٹھانے۔ لاہور کے بھائیوں، اگر یہاں تکلیف ہے کہ ان گرد دکانوں میں، علاقوں میں اگر اپیل کر سکتے، اپنے اپنے بازاروں میں کم سے کم جائیں، ہر دکاندار سے پوچھ کریں کہ ظلم کے خلاف ایک دن ہمارے ساتھ دکان بند کرو، رکشہ بند رکھو، ٹیکسی بند رکھو،
ट्रक बंद रखो, वो बंद रखो। अगर हम 8 फरवरी को पाकिस्तान की सड़कें बंद करके इन अवामी राज कर दे, पंजाबी बड़े तकड़े हैं, वो क्या कहते हैं पंजाबी को जो होता है अपील करता हूँ 8 फरवरी को तमाम सड़कें वीरान होनी चाहिए, उस पर बंगड़े होने चाहिए, बंगड़े आलम लोहार का बच्चा जो बचाए इंशाल्लाह। खुशनुमा वतन के खचक अफरीदी शिरवानी के मौजूद सड़कें बंद करके खुशनुम लोग डांस करें। जुल्म के नाम वो हम नहीं मानते, ये नारे होने चाहिए। मुर्दाबाद अमरीत, जिंदाबाद जमहूरियत, इमरान खान समेत तमाम। अगर हम ये काम कामयाब कर लें, मेरा ईमान है इमरान खान निकल आएगा। अगर नहीं निकलेगा फिर हम सब ने एक ऐसा रास्ता लेना होगा जो हमारा जमहूरी हक होगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम तशद्दुद नहीं करेंगे, हम लोगों को गालियाँ नहीं देंगे, हम पत्थर नहीं मारेंगे। बाद लोगों ने शिकायत की, कल आ रहे थे शीशे तोड़े हैं, फलाना हुआ है, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। लेकिन पुलिस ने ये काम किया, उन्होंने हमें लाहौर आने दिया, वरना वो हमें बंद कर सकते थे इस्लामाबाद किसी चौक। मजबूरियाँ होती है, हुक्मरानों के अहकामात होते हैं, फलाना होता है। हमने अपने पुलिस को, अपनी एजेंसियों को ये समझाना होगा, हम पागल नहीं हैं कि पाकिस्तान की फौज ना हो, हम पागल नहीं हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियां ना हो। कोई मुल्क फौज, अफवाज और एजेंसियों के बगैर नहीं रह सकता। हमारे अफवाज को हम कहते हैं बिस्मिल्लाह। जो जिस तरह अमेरिकन फौज गुजारा कर रही है, अमेरिकन CIA गुजारा कर रही है, इजरायली फौज गुजारा कर रही है, मोसाद गुजारा कर रही है, दूसरे गुजारा कर रहे, आप भी हमारे के अंदर आइन के फ्रेम में रहे। आप हमारी फौज है, हम आपको सलूट करेंगे। और अगर आप अपने हल्फ की वो करेंगे, अपने हल्फ की वफाई करेंगे, अपने हल्फ का इनकार करेंगे, आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, हर वो वकील, हर वो जज जो आइन की मुखालफत करता है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हम वो कर्नेल, हम जो जनरल, हम वो कर्नेल जो आइन की मुखालफत करता है, मुर्दाबाद। हम वो सरमाएदार, हम वो खान, हम वो सरदार जो आइन की मुखालफत करता है, वो मुर्दाबाद। आए ये कमाई आनी पाकिस्तान की तश्कील है। हम आपके पास आए हैं, अच्छा हुआ ये इलेक्शन कैंपेन भी हो गया आपके वोट के लिए। हमारे साथ